أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام سر جی. جی ناصر جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو میرا محبوب نی ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے تے جے جاوے سونا سیر کرن نوں او رب اپنا عرش سجاوے تے جے پاوے ہتھ پلانوں
او پھل اپنا مان بدھاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے ایتھے راہی راہ پل جاوے تے عقل خدا نے نی دتی ایتھے علماں وچ نہ آوے تے علم خدا نے نہ دتا ایتھے عقلاں وچ نہ آوے آزم یار ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے او سانو کدرے بھی نظر نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسی جاری رکھو وسیم باجی، جاری رکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذو الجلال والاکرام، تو یا حی یا ایوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے، صحبتیں عطا فرمائے، ذکر عطا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غور کریں، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. کوئی ہمیں تحفہ دے تو اچھی چیز دے، کوئی کھانا بھیجے تو تازہ کھانا ہو، کوئی ہماری مدد کرے تو ہماری عزت محفوظ رہے. اگر ہم کسی مشکل میں ہوں تو کوئی ہماری مجبوری کا چرچا نہ کرے. لیکن سوال یہ ہے، جو عزت، معیار اور بلائی ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، کیا وہی دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں؟
کبھی ہماری الماری میں 2 طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے ہمارے لیے اور خراب کپڑے صدقے کے لیے۔ کھانے میں اچھی چیز اپنے گھر کے لیے اور جو استعمال کے قابل نہ رہے وہ کسی ضرورت مند کے لیے۔ حالانکہ نیکی صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز گھر سے نکل گئی، نیکی یہ ہے کہ دل سے سوال کیا جائے، اگر یہی چیز مجھے دی جاتی تو کیا میں خوشی سے قبول کرتا؟ ایک شخص اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے 2 ٹوکریاں تیار کر رہا تھا۔ ایک ٹوکری میں تازہ پھل، اچھی مٹھائی اور خوبصورت چیزیں۔ یہ ایک معزز مہمان کے لیے تھی۔ دوسری ٹوکری ایک ضرورت مند خاندان کے لیے تھی۔ اس میں اس نے ایسے پھل رکھ دیے جو نرم ہو چکے تھے، کچھ پرانے بسکٹ، کچھ ایسی چیزیں جنہیں گھر میں اب کوئی کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتفاق سے دونوں ٹوکریوں کے کارڈ بدل گئے۔ اچھی ٹوکری ضرورت مند خاندان کے پاس گئی اور کم معیار والی ٹوکری معزز مہمان کے گھر چلی گئی۔ جب اسے معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، وہ مہمان کیا سوچیں گے؟ اتنی خراب چیزیں انہیں کیسے بھیج دیں؟ اس کے بیٹے نے معصومیت سے پوچھا، ابو جو چیز ان مہمانوں کے لیے بری ہے وہ غریب خاندان کے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ کبھی بچوں کا ایک سادہ سا سوال ہمارے پورے کردار کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ ہم دوسروں کو صرف چیز نہیں دیتے، ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کی قدر کتنی ہے۔ جب انسان کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اچانک ذہن میں کئی آوازیں آتی ہیں، اپنے پاس رکھو، کل خود ضرورت پڑ سکتی ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں، پہلے اور مال جمع ہو جائے پھر صدقہ کریں گے، اگر دیتے رہے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ احتیاط اور ذمہ داری ضروری ہے، لیکن کبھی یہی سوچ ایسا خوف بن جاتی ہے جو انسان کو ہر بلائی سے روک دیتی ہے۔ انسان زندگی بھر زیادہ ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے مگر دینے کا وقت نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سخاوت مال کی کثرت سے پہلے دل کی کیفیت ہے۔ بعض لوگ کم ہونے کے باوجود دیتے ہیں کیونکہ ان کا یقین بڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود نہیں دے پاتے کیونکہ دل میں کمی کا خوف بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو اپنا مالک نہ بننے دے۔ مال ہاتھ میں رہے دل میں نہ بیٹھے۔ ہم دنیا میں اسے سمجھدار کہتے ہیں جو زیادہ کمانا جانتا ہو، لیکن اصل حقیقت صرف یہ نہیں کہ مال کیسے حاصل کیا جاتا ہے، حکمت یہ بھی ہے کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے، کب ظاہر کرنا ہے اور کب چھپانا ہے، اور مدد کرتے وقت دوسرے انسان کی عزت کیسے محفوظ رکھنی ہے۔ بعض اوقات علانیہ نیکی دوسروں کو ترغیب دیتی ہے، لیکن بعض حالات میں خاموشی سے دی گئی مدد زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اس میں نہ تعریف کی خواہش ہوتی ہے، نہ لینے والے کی مجبوری لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو،
تو دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ کبھی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ہر بات مانے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اب تمہیں ہمارے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے لیے دی ہوئی خیر کسی انسان کو اپنا تابع بنانے کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم خیر کریں، نصیحت کریں اور اچھا راستہ دکھائیں، لیکن دلوں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم کسی کے ہاتھ میں کھانا دے سکتے ہیں، لیکن ہدایت دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے نیکی کر کے نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عمل اللہ کے لیے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ غور کریں، ہم اکثر صرف اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو بار بار آ کے اپنی ضرورت بیان کرے، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شدید پریشانی میں ہوتے ہیں، پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ اچھا لباس پہن کر نکلتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے مضبوط بنے رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، حالانکہ ان کے گھر کا کرایہ باقی ہوتا ہے، دوائی خریدنا مشکل ہوتی ہے، بچوں کی فیس رکی ہوتی ہے، یا گھر میں کھانے کی کمی ہو سکتی ہے۔ نیکی صرف مانگنے والے کو دینے کا نام نہیں، نیکی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو توجہ سے دیکھیں، کسی کی خاموشی پڑھیں، کسی کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے مدد کریں، اور اسے اس طرح دیں کہ اسے محسوس نہ ہو کہ وہ ہمارے سامنے چھوٹا ہو گیا ہے۔ آج سے ہم 3 کام کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ جو چیز اپنے لیے بالکل پسند نہیں، اسے صرف گھر سے نکالنے کے لیے صدقہ نہ کرے۔ صدقہ کرتے وقت کمی کے خوف کی بجائے اللہ کے فضل پہ یقین رکھیں، اور اپنے خاندان، محلے اور دوستوں میں ایسے باوقار ضرورت مند کی تلاش کریں جو مانگتے نہیں مگر مدد کے حقیقی حقدار ہیں۔ غور کریں، آج ہم نے جو باتیں کی یہ صرف معاشرتی تجربات یا اچھی اخلاقی نصیحتیں نہیں، یہ آج تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیات 267 سے لے کے 273 کی حکمت ہے، اور ہر آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ باتیں بتائی گئیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں، اسے اللہ کے بندے کے لیے منتخب نہ کرو۔ شیطان کمی سے ڈراتا ہے، اللہ بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان نیکی بھی کرے اور صحیح وقت، جگہ اور انداز سے کرے۔ دنیا تمہاری نیکی بھول سکتی ہے، لیکن اللہ تمہاری نیت اور عمل دونوں کو جانتا ہے۔ چھپا ہوا صدقہ مال کے ساتھ ضرورت مند کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ خیر اللہ کے لیے کرو، لوگوں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے نہیں۔ حقیقی سخاوت مانگنے والے کے ساتھ خاموشی ضرورت مند کو بھی پہچان لیتی ہے۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے باقی ماندہ چیزیں نہ رکھیں۔ لوگوں کو صرف مال نہ دیں، عزت بھی دیں۔
کمی کے خوف کو اللہ کے فضل سے بدلیں اور ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں جو زبان سے نہیں مانگتے لیکن جن کی حالت خاموشی سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ صرف کسی کا ہاتھ بھرنے کا نام نہیں، صدقہ کسی کا دل ٹوٹنے سے بچانے کا نام بھی ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما اور اسی پاکیزہ رزق میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ چیز دوسروں کو دینے سے محفوظ فرما جسے ہم خود لینا پسند نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما تاکہ ہم صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح انداز سے نیکی کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں ان کی عزت نفس محفوظ رکھتے ہوئے ان کے لیے آسانی بننے کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ذکر کو زبان سے دل تک اور دل سے سخاوت، حکمت اور خدمت تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کو، اس ذکر کی محفل کے تمام حاضرین کو، ہمارے والدین، اہل خانہ، اولاد اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، ہر وقت کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں شکر گزار زندگی عطا فرما اور ہر وقت شکر میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.